حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس واقعے کی وضاحت کرے، مہربانی ہوگی۔ لوگ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے پتھر سے مارا، ان پتھروں سے حضرت نوح علیہ السلام ڈھک جاتے تھے۔ کیا ہے کلیئر سمجھاؤ، بہت مہربانی ہوگی بول کے پوچھے ہیں۔ بہت اچھا کیے لوگ بیان کے اندر کئی باتیں اپنی طرف سے، یعنی جو بات بہت زیادہ نبی کو تکلیف ہوئی کر کو بتانے کی ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ اسے بڑا چڑھا کر بتانا کوئی اچھا کام، ثواب کا کام سمجھ گئے ہیں، تبھی سامنے والے سننے والوں کے دل میں اثر ہوگا بول کے سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بھی بات نبیوں کے واقعات سب بیان کرنے میں جو بات قرآن حدیث کے اندر آ کر ہے وہ بولنا، اپنی طرف سے مرضی سے اسے بڑا چڑھا کر اسے قصہ گوئی، کہانی، افسانہ، ناول کے جیسا اسے بیان نہیں کرنا۔ لوگوں نے اس طرح سے بہت زیادہ، کئی زمانے سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پتھروں سے اتنا مارتی کہ پورے پتھروں کے اندر وہ ڈھک جاتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھروں کو ہٹاتے، تب جا کر حضرت نوح علیہ السلام اٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں اب میرا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے کہ وہی کام جو کل تک تھا وہی کام آپ کو اب بھی کرنا ہے بلکہ۔ حالانکہ ایسا واقعہ، یہ ایک واقعہ جو ہے نا، یہ من گھڑت ایک واقعہ ہے۔ ہمارے جو معتبر جو کتابیں ہیں، کون سی کتاب میں بھی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ بعضوں نے تو یہ کہا یہ یہود نصارہ ان کی جو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں، ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے بلکہ۔ البتہ ہماری تفسیر کی کتابوں میں، جیسے تفسیر مظہری ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ آ کر ہے کہ جس کے اندر یہ ملتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نیچے گرا کر گلا گھونٹتے تھے، گلے کو دباتے تھے، اتنا دباتے کہ حضرت بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ کو ہوش آتا تو حضرت دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ نادان ہیں، نا سمجھ ہیں۔ اسی طرح کتاب الزہد کے اندر بھی اور ابن عساکر نے بھی جو کچھ بھی لکھا ہے وہ یہی ہے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو خوب مارتی، اس قدر مارتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب افاقہ ہوتا تو یہی کہتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات جب پیش آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں وہ خون کو ہمارے نبی پوچھ رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے اندر مستقل ایک سورہ ہے، سورۃ نوح، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ معارف القرآن، اس طرح کی دوسری تفسیر کی اردو کتابیں ہیں، ان تفسیر کی کتابوں کو دیکھنا، ان میں جو باتیں معتبر لکھی ہوئی ہوتی ہیں صرف وہ باتیں بیان کرنا، اپنی طرف سے سنی سنائی باتیں ہرگز بیان نہیں کرنا۔ قرآن کے اندر سورۃ نوح کے اندر ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں دن رات کر کے ہمیشہ قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ کتنا لکھا ہوا ہے کہ 950 سال اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر قوم وہ ایمان نہیں لائی، بلکہ حضرت کی تحقیر کرتی رہی، حضرت کی بے عزتی تذلیل کرتی رہی، کئی قسم کی اذیت اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی۔ کئی بار تو ان لوگوں نے ایسا مارا کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ مر گئے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کر ڈال بھی دے اٹھا کر، لیکن پھر بھی اللہ حیاتی رکھے تھے تو پھر وہاں سے اٹھ کر آتے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے۔ پھر جب وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ گستاخیاں کرے، یہاں تک بول دیے کہ ہم مار کر تم کو مرا ہی دیں گے، آئندہ کبھی بھی ہم کو جس بات کی تم دعوت دیتے ہو وہ دعوت نہیں دینا، بلانا نہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہیں بولنا، اور ایسی اور بھی کئی گستاخی کی باتیں کرے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کیے، تب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن کے اندر 12ویں پارے میں اور کئی جگہوں کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے وقت قوم دیکھ کر مذاق کرتی تھی کہ آس پاس کون سا دریا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، انہیں کشتی بنا کو کہاں چلانے کا، کیا کرنے کا، یہ بول کے مذاق بھی اڑاتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا،
تو کشتی میں رہنے والے، کشتی میں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے سو جو وہ اور جانور پرندے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا جو بسایا گیا، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے پانی میں ڈوب کر اس عذاب میں مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ ہی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ آئی نہیں کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی نہیں آیا، یہ سب پانی ہی میں ڈوب کر ویسے چمر گئے، وہ باقی سارے کے سارے تو آ گئے تھے۔ بس خلاصہ یہی ہے، باقی کتابوں میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، واللہ تعالی عالم۔